अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। दोनों ही खबरें जो हैं वो सुपरस्टार्स के बारे में हैं और अब की बार ये दोनों सुपरस्टार्स बॉलीवुड की नगरी से हैं। नंबर एक कि बहुत अरसे से चहमगोइयाँ हो रही थी दीपिका पादुकोण के हवाले से, तो फाइनली उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो गई है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, क्या नाम रखा है, क्या तफसीलात हैं। और वैसे भी लोग ये समझते हैं कि दीपिका पादुकोण जो हैं उन्होंने खुद बच्ची को जन्म नहीं दिया है, बल्कि ये जो बच्चा है उनका ये सरोगेसी से पैदा हुआ है। तो इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जिस सुपरस्टार के बारे में बात करनी है वो 2011 के सुपरस्टार थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योजो हनी सिंह की, जो कि अब बड़े अजीबो गरीब से हो गए हैं। बीच में 2011 में उनके ऊपर एक बड़ा पीक का टाइम आया था। आपको याद होगा कि हनी सिंह जो हैं वो मज़हब के लिहाज से जो है वो सिख थे और उसके बाद उन्होंने मुसलमान होने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही शोहरत का नशा उनके सर पे चढ़ा तो वो मुल्हिद हो गए, एथिस्ट हो गए, यानी उनका खुदा के ऊपर से यकीन हट गया। और ना सिर्फ खुदा से यकीन हट गया बल्कि एथिस्ट तो वो होते हैं ना जो किसी को मानते नहीं है, जो किसी को खुदा ही नहीं मानते। ये जो हैं ये दज्जाली कुव्वतों के पीछे लग गए और इन्होंने अपनी रूह जो है वो शैतान को बेच दी। इस बात को कभी ये मानते हैं, कभी नहीं मानते, और कभी ये इशारतन बात को कन्फेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन शैतानी ताकतों ने हनी सिंह के साथ ये वो सब कुछ किया कि उनका घर भी तबाह हो गया, उनकी तलाक भी हो गई, उनकी बचपन की जो दोस्त, जो उनकी बचपन की मोहब्बत थी, उससे उनका रिश्ता भी टूट गया। अब की बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे कन्फेशंस किए हैं, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जो सबसे पहली खबर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के यहाँ जो है वो बच्चे की विलादत हो गई है। अदाकार जोड़े ने जनाब फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर आकर सबसे पहले इस चीज़ का ऐलान किया। इससे पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने इंस्टाग्राम ही का सहारा लिया था और वहीं पर आकर उन्होंने अनाउंस किया था पिछले साल कि अगले साल के सितंबर में उनके यहाँ बच्चे की विलादत जो है वो मुतवक्के है। आपको बता दूं सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक रणवीर और दीपिका के यहाँ जो पैदा हुआ है या हुई है वो क्या है, वो है जी बेटी। बेटी उनके यहाँ पैदा हुई है 8 सितंबर को, यानी इतवार की सुबह। यानी उनकी बेटी का जो स्टार बनता है वो बनता है वर्गो, यानी मेरे वाला। मैं भी 2 सितंबर को पैदा हुई थी। आपको बता दूं कि इतवार की सुबह जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18 और पिंक विलास, इन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और इन्होंने कहा कि दीपिका और रणवीर के यहाँ नन्ही परी की आमद की तस्दीक जो है वो हो गई है। गुज़श्ता रोज़ दीपिका और रणवीर सिंह की कुछ तस्वीर भी सामने आई जो कि मुंबई के AHN जो हॉस्पिटल है, रिलायंस हॉस्पिटल, वहाँ पर ली गई। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 सितंबर के को जो है दीपिका और रणवीर अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर उनको दाखिल करवाया गया। बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को सराह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों की पैदाइश बाहर के मुल्कों में जाकर करते हैं, लेकिन दीपिका और रणवीर के जो बच्चे की बेटी की विलादत हुई है वो भारत ही के अंदर हुई है और वो 1-2 दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज हो गई थी। आपको बताऊं कि बड़ी तादाद में जो मदाहीन हैं वो उनको मुबारकबादें दे रहे हैं और इससे पहले भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि दीपिका पादुकोण 28 सितंबर को जो है वो अस्पताल में पहले ही दाखिल हो चुकी थी और कहा गया था कि जनाब उनके बच्चे की जो विलादत है वो होगी 28 सितंबर को। रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी जो है वो 2018 में हुई थी, आपको याद है, और उस वक्त रणवीर सिंह ने उनको जो है वो प्रपोज़ किया था और इस साल फरवरी में जोड़ी ने ऐलान किया था कि उनके यहाँ सितंबर में बच्चे की पैदाइश होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि लोगों को इस बच्चे के ऊपर क्यों यकीन नहीं है कि ये दीपिका पादुकोण ने खुद पैदा किया है, बल्कि लोगों को लगता है कि ये सारा दीपिका पादुकोण ने ड्रामा रचाया और सरोगेसी के थ्रू जो है उनके यहाँ बच्चे की विलादत जो है वो हुई है। अब इसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। असल में हुआ यह है कि आपको शुरू से लेकर अब तक आप देखें तो दीपिका जो है वो शुरू से रणवीर कपूर के साथ जो है वो इन्वॉल्व थी। दीपिका उन्हीं के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन जब से रणवीर कपूर ने शादी कर ली आलिया के साथ और आलिया के यहाँ जो है वो राहा पैदा हुई, तो उसके बाद जो दीपिका हैं उन्होंने भी उसके बाद प्रेगनेंसी जो है वो अनाउंस की। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रणवीर सिंह के साथ वो कभी भी उस तरह से लॉयल नहीं हो पाई हैं जैसे कि वो रणवीर कपूर के साथ थी। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। फिर उनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था कि जब उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी फ़ौरन अनाउंस कर दी थी, जब दीपिका ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था
کہ وہ رنویر سنگھ کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈیٹ کرتی رہی ہیں اور وہ ان سے شادی کرنے کے لیے ان کو پریفر بھی کرتی رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس شو کے دوران جو رنویر سنگھ ہیں وہ کافی پریشان بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں میں بڑی ایموشنلٹی لا کر اور بڑا وہ دکھایا تھا کہ جناب دیپیکا مجھے چیٹ کرتی رہی ہیں. اور اس کے بعد لوگوں نے دیپیکا کو بہت ٹرول کیا تھا. تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس ٹرولنگ سے بچنے کے لیے دیپیکا نے فوراً اپنی پریگننسی اناؤنس کی. کچھ لوگوں کو یہ بھی شکوک و شبہات تھے کہ عام طور پر دیپیکا پڈوکون اکثر جب کہیں جاتی ہیں تو وہ بیلی اپنا دکھاتی ہیں, لیکن اس پورے جرنی کے اندر انہوں نے اپنا بیلی تک نہیں دکھایا اور وہ ایک آرٹیفیشل بمپ جو ہے وہ دکھا کر صرف ایکٹنگ کرتی رہی ہیں. اور سروگیسی کے تھرو وہ بچہ پیدا کر کے رنویر سنگھ کو اور لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ایک تو ان کا کمپٹیشن رنویر کپور کے ساتھ, دوسرا رنویر سنگھ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جی میں تمہارے ساتھ لائل ہوں, اس لیے میں نے تمہارا بچہ پیدا کروا دیا ہے بچہ پیدا. اب حقیقت تو وہی جانتی ہیں یا لوگ جانتے ہیں, کیونکہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ پیچھا کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. بہرحال اب کوئی دیپیکا کو یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بھئی ڈی این اے رپورٹ بھی اپنے بچے کی شیئر کرو, لیکن بہرحال ہماری طرف سے جی ان کو مبارکباد, کیونکہ آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, آرٹسٹ ہوتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی دوسری خبر کے بارے میں. تو دوسری خبر ہے جی یو ہنی سنگھ کی. ہنی سنگھ نے اب کی بار جو ہے وہ اپنا ایک انٹرویو دیا ہے, اس کے اندر انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. تو ہنی سنگھ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہنی سنگھ نے جب اینکر پرسن کو یہ بات بتائی کہ تمام مذاہب میں, کیونکہ پہلے وہ سکھ تھے, پھر انہوں نے کرسچینٹی کے بارے میں جانا, پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں جانا, لیکن اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کو جب انہوں نے جانا تو پھر مذہب کو ماننے والا بن گیا. اس سے پہلے تک انہوں نے کہا کہ وہ دجالی قوتوں کے ماننے والے تھے یا وہ ملحد تھے, وہ ایتھسٹ تھے, لیکن وہ اسلام کو جاننے کے بعد سمجھے کہ مذہب کیا چیز ہوتا ہے. آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں انہوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں سے انہوں نے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ انٹرنیٹ پر مجھ سے زیادہ تر معلومات جو میری بتائی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں ٹھیک نہیں کروایا, کیونکہ میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا کہ میرے بارے میں جو رومرز ہیں میں ان کو ٹھیک بتاؤں. انہوں نے کہا کہ میری کہانی بہت ہی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ میں گھر میں طبلہ بجایا کرتا تھا. جب والد نے بھارتی پنجاب کے اسکول میں میرا داخلہ کروایا تو میں اسکول میں بھی طبلہ بجانے لگا. 12 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ طبلہ اور اپنا دین بھلا کر میں ملحد بن گیا. 12 سال کی عمر میں ہی وہ نان بلیور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرے روحانی گرو سے مجھے ہندوازم کی تعلیم ملی, جبکہ گھر کی تربیت سے مجھے سکھ ازم سیکھنے کو ملا, لیکن اس کے باوجود بھی میں سکھ ازم کے باوجود, ہندوازم کے باوجود ملحد رہا. یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو شروع سے ملحد تھا, ایتھسٹ تھا, اس کو ہندوازم کی تعلیم سکھائی گئی, اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. اس کو اس کے جو آباء و اجداد کی تعلیم تھی, یعنی اس کی مذہبی تعلیم یعنی سکھوں کی تعلیم سکھائی گئی, وہ تب بھی ملحد تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مذہب پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گا, لیکن ان کی معلومات میں لیتا رہوں گا. ہنی سنگھ نے بتایا کہ 2007 میں موہالی ان کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں شفٹ ہو گیا. اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی کام تھا, میں صرف ایک میوزک پروڈیوسر تھا. لیکن اس وقت مجھے علماء اور صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں اسلام کے, جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں, ان کی شخصیات سے اسلام کو جاننے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے اسلام کے تعارف سے جاننے لگے, لیکن در حقیقت میں تب بھی ملحد ہی تھا, یعنی اوپر سے میں نہیں مان رہا تھا کسی بھی مذہب کو. انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی علماء کرام تھے ان سے میں اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات لیتا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تمام نبیوں کے بارے میں جو سوال میرے ذہن میں مجھے تنگ کرتا تھا, وہ سارے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سب کے بارے میں جو میں جاننا چاہتا تھا, جو مجھے تنگ کرتا تھا, جو مجھے مذہب کے اوپر یقین دلانے سے روکتا تھا, یعنی وہ تمام سوالات جو مجھے تنگ کرتے تھے, وہ ان کے جوابات مجھے کبھی کسی مذہب سے نہیں ملے تھے. لیکن جو علماء کرام ہیں ان سے جب میں یہ سوال پوچھتا تھا تو پھر مجھے وہاں پر وہ قرآن کی روح سے اس کا جواب دیتے تھے, اور مجھے جب وہ بتاتے تھے تو پھر میں مطمئن ہو جاتا تھا کہ ہاں مجھے ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے قرآن پاک کی روح سے جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب ان مذہبی شخصیات کے ساتھ میں بیٹھتا تھا تو ایک الگ ہی ماحول بن جاتا تھا. ظاہری بات ہے ایک روحانی ماحول تو الگ ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا میں ایک عام سا لڑکا تھا جو علماء سے سخت سوالات کرتا تھا, لیکن یہ شخصیات جو ہوا کرتی تھیں وہ مجھے ہر سوال کا جواب دیتی تھیں. انہوں نے مزید بتایا کہ 2011 میں ان کو بہت زیادہ شہرت مل گئی, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہرت ملنے کے بعد مجھے میرا امتحان شروع ہو گیا.
مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے میں شیطانی طاقتوں میں الجھ گیا. یعنی یہاں پر انہوں نے دجالی طاقتوں کا کنفیشن بھی کر لیا اور مان لیا کہ ہاں انہوں نے اپنی روح جو ہے وہ شیطان کو بیچ دی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری زندگی اور میرا دماغ دونوں خراب ہو گئے، اور 2018 میں بیماری کے بعد ملحد ہو کر میں سب کچھ چھوڑ کر مذہب کو ماننے والا ہو گیا. کیونکہ 2018 میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہنی سنگھ جو ہیں وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ دجالی قوتوں اور شیطانی قوتوں نے اتنا ان کے اوپر غلبہ پا لیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خون بھی پیتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسے جان چھڑانے کے لیے 18 مہینے اپنے گھر کے اندر وہ بند رہے تھے. بہت سارے عرصے تک وہ بند رہے اور دیواروں کو ٹکرے مارتے رہے. اور ہنی سنگھ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نشے کے اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہر نشے کے لیے الگ الگ ملازم رکھا ہوا تھا. کوئی ان کو یہ نشہ کروا رہا ہے، کوئی وہ نشہ کروا رہا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نشہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی بچپن کی محبت، ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی بیٹی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کا طلاق بھی ہو گیا، کیسز بھی چلنا شروع ہو گئے، بہت برے حالات آ گئے ان کے اوپر. گھر میں بند رہنے کی وجہ سے، لوگوں کو فیس نہ کرنے کی وجہ سے، وہ گانے، وہ سچویشن، وہ شہرت، وہ سب چھن گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فائنلی میں مذہب کو ماننے والا بن گیا. یعنی ان کی باتوں سے جب یہ چیز کا اشارہ آ رہا تھا کہ وہ اسلام کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اسلام کی وجہ سے ہی وہ مذہب کو ماننے والے بنے. اور ان کا یہ کہنا کہ کسی بھی مذہب میں ان کا بلیف نہیں تھا، لیکن اسلام کے جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، اور قرآن کی روح سے انہوں نے تمام نبیوں کے بارے میں جانا. تو اس کے بعد وہاں پر ایک سناٹا چھا گیا تھا. وہاں انڈین میڈیا جو ہے نا پریشان ہو گیا تھا کہ کیسے جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک نشہ ہے اس کو کیسے اتاریں، کیسے ہم اس شخص کو روکیں. روک نہیں سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے. لیکن ہنی سنگھ کی ان باتوں سے بہت سے لوگوں کے اوپر وہاں ایک جو سناٹا چھایا ہوا تھا، پتہ چل رہا تھا بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دین کے اوپر پراپر طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال جناب، یہ تھی آج کی دونوں خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جو کچھ بھی جاننا، سوچنا، سمجھنا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے. میں ہوں نا، میں ویڈیو بناؤں گی آپ کے لیے، اسپیشل ریسرچ والا ویڈیو بناؤں گی. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.